السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سلسلے کا پارٹ 11 کا لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اوور آل لیکچر نمبر بھی 11 ہی بنتا ہے. تو آج ہم ڈسکس کریں گے سسٹم اینڈ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. تو سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ of some related components that interact with each other to perform some specific task. ایک سسٹم جو ہے وہ ایک سے زیادہ ایسے کمپوننٹس یا اجزاء کا مجموعہ ہے کہ جن کا آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. انٹریکٹ مینس کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے اور کمیونیکیشن کرتے ہیں. تو آپس میں مل کے یہ سارے کمپوننٹس یا اجزاء کام کرتے ہیں. اب ایک سسٹم کے اندر جو مختلف کام کرنے والے اجزاء ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہارڈ ویئر ہے. ہارڈ ویئر مینس کہ آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا ہی، آلریڈی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. ہارڈ ویئر جو ہے وہ فزیکل کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر سسٹم ہوتے ہیں، یا کمپیوٹر خود اور اس سے ریلیٹڈ کمپوننٹس کہہ سکتے ہیں. سافٹ ویئر پروگرامز ہوتے ہیں، وہ سارے اپلیکیشنز ہوتے ہیں جن کی مدد سے اس ہارڈ ویئر کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس سے کام لیا جاتا ہے. اور پھر یہ کام لیتا کون ہے، اس کو آپریٹ کون کر رہا ہوتا ہے؟ تو وہ ظاہر ہے کہ پیپل یا یوزرس ہوتے ہیں. اسی طرح پھر سسٹم کے اندر ڈیٹا دیا جاتا ہے اور پھر انفارمیشن پروڈیوس کی جاتی ہے. پھر اس سسٹم کے اندر ہمارے پاس ایک ایسا ایک کمیونیکیشن سیٹ اپ بھی ہونا چاہیے کہ جس کی مدد سے ہم ڈیٹا کو ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکیں. تو دیز آر آل کمپوننٹس آف اے سسٹم. تو یہ سارے کمپوننٹس ایک دوسرے سے مل کے کام کرتے ہیں اور ایک سسٹم بناتے ہیں. تو اس طرح کا جو سسٹم ہے، خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں انفارمیشن سسٹم کی، یا ایک کمپیوٹر بیس سسٹم کی. تو اس طرح کا جو سسٹم ہے وہ بنانے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ خاص طریقے ہیں، کچھ میتھڈز ہیں. تو ان طریقوں یا میتھڈ میں سے کوئی ایک ہم یوز کر کے تو ایک سسٹم بنا سکتے ہیں. تو اس میں جو بھی طریقہ ہم اڈاپٹ کریں سسٹم، کچھ اسٹیپ وائز پروسیجر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سے زیادہ سٹیپس ہوتے ہیں. تو جو ایک موسٹ پاپولر اور بیسک قسم کا ایک میتھڈ ہے، طریقہ کار ہے سسٹم بنانے کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل یا SDLC. تو ایک کامن اور ایک بہت ہی پاپولر قسم کا میتھڈ ہے سسٹم ڈیولپ کرنے کا. تو اس کے SDLC کے یہ سٹیپس یا اس کے فیزز ہوتے ہیں. پریلیمنری انویسٹیگیشن ہے، سسٹم اسٹڈی اینڈ انالیسز ہے، ڈیزائن ہے، کوڈنگ اینڈ ٹیسٹنگ ہے، امپلیمنٹیشن ہے، اور مینٹیننس. تو اصل میں بیسیکلی تو اس کے دیکھا جائے تو 4 اس کے فیزز ہیں. 4 فیزز کون کون سے؟ کہ سسٹم انالیسز ہے، سسٹم ڈیزائن ہے، اس کے علاوہ امپلیمنٹیشن ہے، اور پھر مینٹیننس ہے. تو باقی اصل میں اس میں جو 6 یہاں پہ دکھائے گئے ہیں نا، تو 6 جو فیزز ہیں، یہ کچھ فیزز کو آگے مزید پھر 2 اس میں ڈیوائڈ کر دیے گئے. تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ 6 لکھے ہوئے ہیں. تو مثال کے طور پہ یہ پریلیمنری انویسٹیگیشن اور
سسٹم اسٹڈی اینڈ انالیسس اصل میں بیسیکلی تو ایک ہی فیز کا حصہ ہیں جس کو ہم سسٹم انالیسس کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈیزائن آ جاتا ہے. دین پھر کوڈنگ اینڈ ٹیسٹنگ ایکچولی امپلیمنٹیشن فیز کا ہی پارٹ ہے, اور اس کے بعد مینٹیننس آ جاتا ہے. تو بیسک یہ 4 فیزز ہیں, تو جن سے یہ 6 اسٹیپ یا فیزز ایکسٹریکٹ کیے گئے. تو اب ان کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں. پہلے یہ ایک ڈائیگرام دیکھ لیں. اس ڈائیگرام میں یہ سارے فیزز یہاں پہ گرافیکلی ڈسکرائب کیے گئے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ کیسے آپ اس ایرو کو آبزرو کریں. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک گریجول طریقے سے گریجولی کیسے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں, بتدریج کیسے ہم آگے جاتے ہیں سسٹم ڈیولپمنٹ کے مراحل کے اندر. تو ایک ایک سٹیپ یہاں سے پرفارم ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر اینڈ تک ہم جاتے ہیں. اور ان کیس آف اینی چینج اور مسٹیک ہم دوبارہ پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں. یہ جو نیچے والا ایرو ہے یہ اسی بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار. تو یہاں سے ہم چلے تھے پریلیمنری انویسٹیگیشن تھے, ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے اور اینڈ تک جائیں گے, اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہمیں شروع سے وہ مکمل سٹیپ وائز پروسیجر کرنا پڑے ان کیس آف اینی چینج. تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں, سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کہتے ہیں. سائیکل اسی وجہ سے کہ بار بار ہمیں ریپیٹ کرنا پڑ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے, اب آگے ہم بڑھتے ہیں. اس میں سے ہم فرسٹ جو اس کا اسٹیپ ہے اس کو ڈسکس ہم کرتے ہیں. تو فرسٹ جو ہمارا اسٹیپ ہے یہ پریلیمنری انویسٹیگیشن ہے. پریلیمنری کا مطلب یہ ہوتا ہے بنیادی یا پرائمری, تو ابتدائی تحقیقات یہاں پہ لکھا بھی گیا. تو جنرلی اس میں ہم کیا کرتے ہیں بھئی, ہم اچھا انالیسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انالیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیپ اسٹڈی, کسی بھی چیز کو گہرائی سے اس کا مطالعہ کرنا, تو اس کو ہم انالیسس کہتے ہیں. تو یہ ایک ابتدائی تحقیق ہے, انیشیل انالیسس ہے, پریلیمنری انویسٹیگیشن ایک سسٹم کے بارے میں. تو ایک سسٹم کو ہم بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے, وہ پاسبل ہے بھی یا نہیں, تو اس بات کا فیصلہ جو ہے ہم پریلیمنری انویسٹیگیشن کے اندر کرتے ہیں. تو اصل میں آپ اس سارے پروسیجر کو, اوورآل پروسیجر کو اس طرح آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم یا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, اور اوورآل جو ہے اس کا یہ ایک طریقہ کار ہے. اور یہ جو سافٹ ویئر ہے, یہ جو سسٹم ہم بنانے جا رہے ہیں, یہ اکارڈنگ ٹو یوزر انوائرمنٹ کام کرے گا اور اکارڈنگ ٹو یوزر ریکوائرمنٹ کام کرے گا. تو اس میں یہ دیکھیں پریلیمنری انویسٹیگیشن میں ہم کیا کیا چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم سسٹم آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں. پہلے سسٹم آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے بھی سسٹم ہے کیا اصل میں, یعنی وہ کوئی لائبریری کا کسی کا سسٹم ہے, یا کوئی ایڈمیشن سسٹم ہے کالج کا, یا پھر وہ کوئی سیل اینڈ سروس سے ریلیٹڈ سسٹم ہے کسی جنرل سٹور یا شاپنگ مال کے اندر. تو وہ کیا ہے یہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس کے بعد سسٹم سکوپ ہے. سسٹم سکوپ کا کیا مطلب ہے کہ سسٹم سکوپ جو ہے
اصل میں ایک سسٹم کو اگر دیکھا جائے، ایک بڑے سسٹم کو، تو اس کے اندر پھر بہت سارے سب سسٹم ہو سکتے ہیں. تو ہم اس طرح نہیں کرتے بھائی ہم بس ایک سائڈ سے ہم سٹارٹ کر دیں اور ہم اس پورے سسٹم کے اندر جو کچھ ہے ہم سب کو کمپیوٹرائز کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہم یہ پہلے یہ دیکھتے ہیں بھی یہ جو بڑا سسٹم ہے اس کے اندر کون کون سے سب سسٹم ہیں اور کہاں تک ہم نے کمپیوٹرائز کرنا ہے یا انفارمیشن سسٹم بنانا ہے. تو اس کا سکوپ کیا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے. مثال طور پہ اگر آپ ایک کالج سسٹم کو دیکھیں تو کالج سسٹم کے اندر بہت سارے سسٹم ہیں. اس میں ایک تو ایڈمیشن سسٹم ہے، پھر اسی طرح وہاں پہ اکاؤنٹس کا سسٹم ہے، پھر لائبریری کا سسٹم ہے، پھر ٹیچنگ سٹاف جو ہے ان کی سیلریز وغیرہ کا سسٹم ہے، پھر ایگزامینیشن کا سسٹم ہے. تو بہت سارے سسٹم ہیں ایک کالج کے اندر. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر ہم کس سسٹم کو بنانے جا رہے ہیں یا کمپیوٹرائز کرنے جا رہے ہیں. تو اس چیز کے فیصلہ کرنے کو ہم اسکوپ آف دا سسٹم کہتے ہیں، یعنی ایک باؤنڈری جب ہم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے بھی جب ہم ایک سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اس کی باؤنڈری ڈیفائن کر لیتے ہیں، تو اس میں سے ہم پرابلمس جب فائنڈ کرتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں، اور پھر ان کا ظاہر ہے کہ حل ہم نے کوئی نکالنا ہے کہ یہ جو نیا سسٹم بننے جا رہا ہے تو اس میں کیا کیا سلوشن ان پرابلمس کے ہوں گے جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت پڑی بھائی اس کو ہم کمپیوٹرائز کریں. تو وہ اکثر ایک سے زیادہ سلوشن ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو اس میں ان سلوشنس میں سے پھر ہم نے متبادل کوئی چوز کرنا ہوتا ہے، یعنی الٹرنیٹ سلوشن. تو الٹرنیٹ سلوشن میں ہم کوئی متبادل سلوشن ان پرابلمس کا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک جو سافٹ ویئر ہے اس کو ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کے لیے بھی بنایا جا سکتا ہے ایک سٹینڈ الون طریقے سے، یعنی ایک ہی سسٹم کے اوپر اس کو بنا کے انسٹال کر دیا جائے، یا پھر اس سسٹم کو نیٹ ورک بیس بھی بنایا جا سکتا ہے. تو یا پھر ایک ویب سائٹ بھی بنائی جا سکتی ہے جو کہ کسی براؤزر کے تھرو اویلیبل ہو. تو مطلب یہ کہ ایک ہی اس انفارمیشن سسٹم کو بنانے کے مختلف طریقے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک ہم نے چوز کرنا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں بھی فیزیبلٹی اسٹڈی ہم پرفارم کرتے ہیں. تو فیزیبلٹی اسٹڈی کیا ہوتی ہے؟ کسی فیزیبل کسی چیز کا ہونا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھی یہ پریکٹیکلی ممکن بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کو بنایا جا بھی سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا. تو اس کو پھر ہم مختلف طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں. یعنی یہاں پہ یہ میں نے ذکر کیا ہے کاسٹ اینڈ بینیفٹ کو دیکھا جاتا ہے، یعنی اس پہ اخراجات کتنے آ رہے ہیں اور اس سے ہمیں فوائد کتنے حاصل ہو رہے ہیں. تو اگر ہمارے فوائد زیادہ ہیں اور اخراجات کم ہیں تو تب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں بھی اس سسٹم کو بنایا جائے. تو اس کو ہم فیزیبلٹی اسٹڈی کہتے ہیں. اور پھر ایٹ دا اینڈ آف پریلیمنری انویسٹیگیشن ہم ایک پریلیمنری پلان ڈیولپ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم یہ جو چیزیں ہم نے آبزرو کی تھیں تو اس کو باقاعدہ ایک ریٹرن شیپ میں ہم لائیں گے. ہم اس ایک ڈاکومنٹ بنائیں گے، پیپر کے اوپر ہم لکھیں گے کہ ہم نے کیا آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور اس سسٹم کی باؤنڈری کیا تھی، اور پھر اتنے سلوشن تھے، ہم نے اس میں سے کون سا پھر سلیکٹ کیا، اور پھر وہ سلوشن جو ہے وہ فیزیبل ہے بھی یا نہیں، یعنی ممکن ہے بھی یا نہیں. اور اسی طرح یہ مطلب ساری جو چیزیں ہیں ان کو ہم ایک ریٹن ڈاکومنٹ کی ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس فیز کون سا آتا ہے؟ سسٹم انالیسس. جب ایک دفعہ پریلیمنری انویسٹیگیشن پرفارم کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ واقعی ہم نے اس سسٹم کو بنانا ہے، تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں. تو ایک ڈیٹیلڈ اور ڈیپ اسٹڈی آف دا سسٹم از کالڈ سسٹم انالیسس. اچھا، اب اس میں دیکھیں بھائی عمل ہے بھائی ریویو آف ایگزسٹنگ سسٹم ہے. ریویو مطلب وہ آلریڈی ہم اس کو تھوڑا پہلے آبزرو کر چکے تھے پریلیمنری انویسٹیگیشن کے اندر، تو دوبارہ سے پھر ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ سسٹم کیا ہے. اور
اس کا اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ اٹس پرپز از ٹو پریپیئر اسپیسیفکیشن فار دا سسٹم دیٹ از ٹو. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بھی ہم وہ ساری جو خصوصیات ہیں وہ جان سکیں کہ جو اس سسٹم کے لیے ہمیں چاہیے اس کو بنانے کے لیے. تو سسٹم انالیسس پرفارم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اصل میں تو یہ سسٹم انالیسس کا جو اوور آل فیز ہے یہ اگر مزید پھر فردر سٹیپس اس کے بن رہے ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلے نیڈ انالیسس ہے. تو نیڈ انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ اس سسٹم کی ہم معلوم کرتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریکوائرمنٹ انالیسس. مطلب وہ کیا اصل میں ضروریات کیا تھیں, کیا ریکوائرمنٹ تھیں جس کی وجہ سے وہ سسٹم ہمیں بنانا پڑا. پھر ڈیٹا گیدرنگ ہے. جب ہم وہ ضروریات وہ ریکوائرمنٹس معلوم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈیٹا کو گیدر ہم نے کرنا ہوتا ہے, کلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر کون کون سا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے اور کون کون سے ڈیٹا ہمیں چاہیے اور کس کس کو انٹر کرنا ہے ہم نے. تو ڈیٹا گیدر کرنے کے لیے پھر ٹیکنیکس ہیں بہت ساری جو ہم جن کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ریٹن ڈاکومنٹ. ریٹن ڈاکومنٹ ایک سسٹم کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہوئے تو وہاں موجود ہم بہت سارے ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں, جن کو ہم سیمپل کے طور پہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک لائبریری سسٹم کو لے لیں تو لائبریری سسٹم کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے اس کے اندر ڈاکومنٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں. اس میں ہو سکتے ہیں کہ جو ممبرشپ فارم ہے, لائبریری کا ممبرشپ فارم وہ ایک ڈاکومنٹ ہے. اسی طرح جو ممبرشپ کارڈ ہے وہ دوسرا ڈاکومنٹ ہے. پھر وہاں پہ کوئی رجسٹر ایسا ہوگا کہ جس کو ہم ایشو ریسیپٹ رجسٹر کہیں گے. بکس جب ریسیو کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں انٹری کی جا رہی ہوتی ہے. تو ان سارے ڈاکومنٹس کا ہم کیا کریں گے, ایک سیمپل وہاں سے لے لیں گے, اکٹھا کر لیں گے, فوٹو کاپیز ان کی لے لیں گے. پھر انٹرویوز ہیں. انٹرویوز ادھر جو کام کرنے والے لوگ ہیں تو ان سے ہم انٹرویو ان کا کریں گے اور ان سے بات چیت کریں گے, ان سے پوچھیں گے بھئی ابھی یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے اور اس میں کیا کیا پرابلم تھے جس کی وجہ سے اس کو کمپیوٹرائز کرنے کا سوچا گیا. تو یہ سارے انٹرویو وغیرہ ہم کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم ڈائری کے اوپر ہم نوٹ کرتے جائیں گے. پھر سم ٹائم یہ ہوگا بھئی ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمیں اویلیبل نہ ہو تو وہ انٹرویو ہم ان کا نہ کر سکیں. تو پھر ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے بھئی ہم کوسچنر بنا لیتے ہیں, ایک سوال نامہ بنا لیتے ہیں. اس پہ جو بھی سوال ان سے ہم نے پوچھنے ہیں ان کو ہم لکھ کے تو وہ ہم اس کی کاپیز بنا کے ان لوگوں کو دے دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں بھئی ایک خاص ٹائم کے بعد پھر آپ جو ہے یہ واپس. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے سسٹم انالیسس کے لیے آبزرویشنز. وہ تو ٹھیک ہے, انٹرویو آپ نے کیا, آپ نے کوسچنر بھی آپ نے فل کروائے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو آپ کو نہ پتہ چلی ہوں یا وہ لوگ نہ بتا رہے ہوں یا کسی وجہ سے ان کو اس کا خیال نہ رہا بتانے کا. تو آپ پھر کیا کریں گے کہ آپ ایک سے زیادہ دفعہ ادھر جائیں گے, وزٹ کریں گے اس سسٹم کا یعنی لائبریری کا. تو ادھر کہیں کسی جگہ پہ آپ بیٹھ کے تو اس سارے سسٹم کو خاموشی سے آبزرو کریں گے کہ کیسے ایک وزٹر ادھر آتا ہے نیا اور وہ ممبرشپ کا کیا طریقہ کار اس کو بتایا جاتا ہے اور پھر اس کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے اور پھر اس کارڈ اس کو ایشو ہونے تک کا جو سارا پروسیجر ہے وہ سارا آپ آبزرو کریں گے اپنے سامنے. اور اس سے کئی چیزیں ایسی آپ کے سامنے آئیں گی کہ جو ہو سکتا ہے پہلے دونوں طریقوں میں نہ آئی ہوں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ سیمپلنگ. مطلب سیمپلنگ وہی ہے کہ جو
وہاں پہ موجود ڈاکومنٹس آپ نے ان کے سیمپل جو اکٹھے آپ نے کیے تھے، تو وہ سارے سیمپل جو ہیں وہ اکٹھے کرنے کے اس عمل کو یا پروسیجر کو آپ سیمپلنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر ڈیٹا انالیسز ہے، تو ڈیٹا انالیسز میں آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ڈیٹا آپ نے سارا اکٹھا کیا ہے اس کو پھر دیکھیں گے بھئی یہ ڈیٹا کیا ہے اور اس میں یہ کیسے پروڈیوس ہو رہا ہے، اور اس ڈیٹا کی ویلیڈیٹی کیا ہے، مطلب اس کو کریٹیکل طریقے سے اس کو ایکسیس کریں گے، گہرائی سے دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح انالیسز رپورٹ آپ آخر میں ڈیولپ کریں گے۔ تو اوپر جتنے سٹیپ سے آپ ہو کے آئے ہیں اور ان میں سے جو آپ کو آؤٹ پٹس ملی ہیں، جو آپ نے آبزرو کیا، تو اس کو ریٹرن شیپ میں جب لائیں گے تو اس کو آپ کیا کہیں گے، انالیسز رپورٹ۔ تو اس لیکچر کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اس کے باقی فیزز کو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔